میں ہوں آپ کا اردو ٹیچر فضل احمد رضا۔ دارالمدینہ انٹرنیشنل اسلامک اسکول سسٹم دعوت اسلامی کی طرف سے آن لائن کلاسز کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ پیارے بچوں، ہمارا سبجیکٹ اردو ہے، ہماری کلاس سوم ہے اور ہمارا ٹاپک نعت ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آپ کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، اپنی حفظ و امان عطا فرمائے، آپ کو دنیا اور آخرت کے ہر امتحان میں کامیابی عطا فرمائے۔ علم میں اضافے کی دعا۔ پیارے بچوں، آپ یہ دعا پڑھتے رہا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے۔ میں یہ دعا پڑھ رہا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ یہ دعا پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ علم میں اضافے کی دعا۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ اس دعا کا ترجمہ سن لیجئے۔ اے میرے رب، میرے علم میں اضافہ فرما۔ اے میرے رب، میرے علم میں اضافہ فرما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تو پیارے بچوں، آج ہمارا سبق نمبر 2 ہے۔ آج ہم سبق نمبر 2 پڑھیں گے اور ہمارا سبق نمبر 2 کے حوالے سے ہمارا لیکچر نمبر 2 ہے۔ یہ میں سبق نمبر 2 کے حوالے سے دوسرا لیکچر آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں۔ آپ تمام اسٹوڈنٹس اپنی کاپیز، بکس، کتابیں، کاپیاں، پینسل وغیرہ نکال لیں۔ جی پیارے بچوں، ہمارا سبق نمبر 2 ہے نعت کے بارے میں۔ ہمارا سبق نمبر 2 ہے نعت کے متعلق۔ تو لیجئے شروع کرتے ہیں۔ تدریسی مقاصد۔ اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ سوالوں کے جواب دے سکیں۔ مشق نمبر بے، جو جملوں کو ترتیب دینے کے بارے میں ہے، اسے سیکھ سکیں۔ مشق نمبر جیم، جو کہ ہم آواز الفاظ کے متعلق ہے، اسے جان سکیں۔ مشق دال، جس میں مترادف الفاظ کے بارے میں بتایا گیا ہے، اسے سمجھ سکیں۔ سوالوں کے جواب۔ سوالات۔ سوال نمبر 1، خدا سب سے زیادہ کس سے محبت کرتا ہے؟ سوال نمبر 2، ہمیں زندگی کس طرح گزارنی چاہیے؟ سوال نمبر 3، نعت پڑھ کر بتائیں ہمارا محسن کون ہے؟ سوال نمبر 4، شمس و قمر کس کے غلام ہیں؟ سوالوں کے جواب۔ عزیز طلباء، میں آپ سے سوال پوچھوں گا، آپ مجھے اس کا جواب دیں گے۔ سوال نمبر 1،
خدا سب سے زیادہ کس سے محبت کرتا ہے؟ جی بچوں جواب دیجئے مجھے آپ اس سوال کا۔ ماشاء اللہ، گڈ، ویری گڈ، آپ کا جواب درست ہے، ویری گڈ۔ جواب: خدا سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ سوال نمبر 2، ہمیں زندگی کس طرح گزارنی چاہیے؟ عزیز طلبہ، آپ اس سوال کا جواب دیں۔ بارک اللہ، ویری گڈ۔ جواب: ہمیں زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزارنی چاہیے۔ اب ہم تیسرے سوال کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ سوال نمبر 3، نعت پڑھ کر بتائیں ہمارا محسن کون ہے؟ جی بچوں آپ مجھے اس سوال کا جواب دیں۔ ماشاء اللہ، ویری گڈ، ایکسلنٹ۔ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محسن ہیں۔ سوال نمبر 4، شمس و قمر کس کے غلام ہیں؟ جی بچوں آپ مجھے اس سوال کا جواب دیں۔ ماشاء اللہ، ویری گڈ، ایکسلنٹ۔ جواب: شمس و قمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں۔ شمس کا مطلب سورج اور قمر کا مطلب چاند، یعنی سورج اور چاند بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں۔ مشق نمبر بے نعت کے مطابق الفاظ کو ترتیب دے کر مصرے درست کیجیے۔ آپ نے الفاظ کو ترتیب دینا ہے اور مصرے درست کرنے ہیں۔ آپ الفاظ کو ترتیب دیں گے اور مصرے درست کریں گے۔ نمبر 1، جگایا اسی نے ہمیں غفلتوں سے۔ نمبر 2، بتایا اسی نے جئیں کس طرح ہم۔ نمبر 3، اس نبی نے ہمیں بھروسہ دیا ہے۔ نمبر 4، نثار جن و بشر بھی اس پہ ہوئے ہیں۔ تو جی بچوں نمبر 1 میں دوبارہ پڑھ رہا ہوں، پہلا مصرع، آپ لوگ اسے الفاظ کو ترتیب دے کر مصرع درست کریں گے۔ جگایا اسی نے ہمیں غفلتوں سے۔ جی بچوں آپ جملے کی اس مصرے کی ترتیب کو درست کریں۔ گڈ، ویری گڈ، ماشاء اللہ۔ ہمیں غفلتوں سے جگایا اسی نے، ہمیں غفلتوں سے جگایا اسی نے۔ نمبر 2، بتایا اسی نے جئیں کس طرح ہم۔ تو پیارے بچوں الفاظ کو ترتیب دیں اور مصرع درست کریں۔ ماشاء اللہ، ایکسیلنٹ۔ جئیں کس طرح ہم، بتایا اسی نے، جئیں کس طرح ہم، بتایا اسی نے۔ نمبر 3، اس نبی نے ہمیں بھروسہ دیا ہے۔ اب الفاظ کو ترتیب دے کر اس مصرع کو درست کیجیے۔ ماشاء اللہ، ویری گڈ، گڈ۔ ہمیں اس نبی نے بھروسہ دیا ہے۔ جی پیارے بچوں نمبر 4، مصرع نمبر 4، نثار جن و بشر بھی اس پہ ہوئے ہیں۔ جی پیارے بچوں آپ الفاظ کو ترتیب دے کر
مصرع درست کیجیے. ماشاء اللہ ایکسیلنٹ. نثار اس پہ جن و بشر بھی ہوئے ہیں. نثار اس پہ جن و بشر بھی ہوئے ہیں. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. مشق نمبر جیم. ابھی ہم مشق نمبر جیم کے بارے میں جانیں گے. مشق نمبر جیم کیا ہے؟ جیم ایک جیسی آواز والے الفاظ کو ہم آواز الفاظ کہتے ہیں. ایک جیسی آواز والے الفاظ کو ہم آواز الفاظ کہتے ہیں. وہ الفاظ جن کی آواز ایک جیسی ہوتی ہے انہیں ہم آواز الفاظ کہتے ہیں. جیسے کہ آنا، جانا، ان کی آواز ایک جیسی ہے. ان دو الفاظ کی آواز ایک جیسی ہے، لہذا یہ ہم آواز الفاظ ہیں. مثلا ہمارا، سہارا، پیارا. اپنی کتاب میں دی گئی نعت کے ہر شعر کو غور سے پڑھیے اور ہم آواز الفاظ ڈھونڈ کر لکھیے. آپ نے ہم آواز الفاظ ڈھونڈنے ہیں اور انہیں لکھنا ہے. جی پیارے بچوں، میں اسے سوال کو دوبارہ پڑھ رہا ہوں. ایک جیسی آواز والے الفاظ کو ہم آواز الفاظ کہتے ہیں. مثلا ہمارا، سہارا، پیارا، یہ ہم آواز الفاظ ہیں. ہم آواز الفاظ کون سے ہیں؟ ہمارا، سہارا، پیارا، یہ ہم آواز الفاظ ہیں. اپنی کتاب میں دی گئی نعت کے ہر شعر کو غور سے پڑھیے اور ہم آواز الفاظ ڈھونڈ کر لکھیے. جی پیارے بچوں، پیارا، دلارا. پیارا اور دلارا یہ ہم آواز الفاظ ہیں. کیسے الفاظ ہیں؟ ہم آواز الفاظ ہیں. گڈ، ویری گڈ. اب میں آپ سے پوچھوں گا، جگایا کا ہم آواز لفظ کون سا ہوگا؟ گڈ، ویری گڈ. بتایا. جگایا کا ہم آواز لفظ ہے بتایا. جگایا اور بتایا ہم آواز الفاظ ہیں. اب ہم تیسرے لفظ کی طرف بڑھتے ہیں. ہمارا کا ہم آواز لفظ کیا ہوگا؟ ماشاء اللہ، ویری گڈ. گڈ بچوں، ویری گڈ. سنوارا. ہمارا کا ہم آواز لفظ ہے سنوارا. سنوارا. ہمارا اور سنوارا ہم آواز الفاظ ہیں. اس کے بعد ہمارا اگلا لفظ ہے دیا. تو عزیز بچوں، میں آپ سے پوچھوں گا کہ دیا کا ہم آواز لفظ کون سا ہے؟ ماشاء اللہ، ویری گڈ. اچھا ہے، گڈ، ایکسیلنٹ. کیا. دیا کا ہم آواز لفظ ہے کیا. یعنی کہ دیا اور کیا ان کی آواز ایک جیسی ہے، لہذا یہ ہم آواز الفاظ ہیں. پیارے بچوں، اب ہم آگے بڑھتے ہیں. یہ آپ کو نظر آ رہا ہے بچوں، لکھا ہوا ہے ہماری سلائیڈ پر مشق نمبر دال. تو ابھی ہم مشق نمبر دال کا جواب جانیں گے، اس کے جواب کے بارے میں سمجھیں گے اور سیکھیں گے. دال. نیچے ایسی چیزوں کی تصویریں دی گئی ہیں جن کے دو نام ہیں. ہر تصویر کے نیچے اس کا ایک نام لکھا گیا ہے. اس کا دوسرا نام یعنی مترادف لفظ آپ سوچ کر لکھیے. تو پیارے بچوں، مترادف لفظ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مترادف الفاظ وہ الفاظ ہوتے ہیں کہ جن کا معنی ایک ہی ہو. جیسے آسمان اور فلک. آسمان اور فلک دونوں کا ایک ہی مطلب ہے،
دونوں ایک ہی معنی کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، ایک ہی معنی میں استعمال ہو رہے ہیں، لہٰذا یہ مترادف الفاظ ہیں۔ ایسے الفاظ جن کا ایک ہی مطلب ہو، ایسے الفاظ جن کا ایک ہی مطلب ہو انہیں مترادف الفاظ کہتے ہیں، جیسے پیر اور پاؤں، یہ مترادف الفاظ ہیں۔ پیر بھی اور پاؤں، پیر اور پاؤں دونوں ایک مقصد کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اجالا اور روشنی، اجالا اور روشنی یہ دونوں ایک ہی معنی کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں، لہٰذا یہ مترادف الفاظ ہیں۔ ایسے الفاظ جو ایک ہی معنی میں استعمال ہوں انہیں مترادف الفاظ کہا جاتا ہے۔ تو پیارے بچوں، پہلا لفظ ہے پیر، اس کا مترادف لفظ آپ نے بتانا ہے۔ اس کے بعد شجر، ثمر، ترکاری، اینک، ریچھ، یہ 6 الفاظ ہیں، ان کے مترادف الفاظ کے بارے میں آپ بتائیں گے۔ اب ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ جی پیارے بچوں، تو پیر کا مترادف لفظ کون سا ہوگا؟ گڈ، ماشاء اللہ، بارک اللہ۔ پیر کا مترادف ہے پاؤں، پیر کا مترادف لفظ ہے پاؤں۔ پیر اور پاؤں کا ایک ہی مطلب ہے، دونوں ایک ہی معنی میں استعمال ہوئے ہیں۔ دوسرا لفظ ہے شجر۔ تو پیارے بچوں، شجر کا مترادف لفظ کون سا ہوگا؟ ایکسیلنٹ، بارک اللہ، ماشاء اللہ۔ شجر کا مترادف لفظ ہے درخت، شجر کا مترادف لفظ ہے درخت۔ ثمر، تیسرا لفظ ہے ثمر۔ جی بچوں، آپ مجھے بتائیے کہ ثمر کا مترادف لفظ کون سا ہوگا؟ جی پھل، ثمر کا مترادف لفظ ہے پھل، گڈ۔ ترکاری، ترکاری کا مترادف لفظ کون سا ہوگا؟ گڈ، کھانا۔ اینک، اینک کا مترادف لفظ کون سا ہوگا؟ گڈ، چشمہ۔ ریچھ، ریچھ کا مترادف کیا ہے؟ بھالو، ویری گڈ، ایکسلنٹ، گڈ، ریچھ، بھالو۔ جی بچوں، جائزہ۔ تو آج ہم نے کیا پڑھا؟ آپ لوگ بتائیں، آپ لوگ جلدی سے مجھے بتا دیں۔ گڈ، ویری گڈ۔ بچوں، ہم نے سوالوں کے جواب پڑھے، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے مشق نمبر بے جو جملوں کی ترتیب کے حوالے سے تھی اس کے بارے میں پڑھا۔ ہم نے مشق نمبر جیم پڑھی جو کہ ہم آواز الفاظ کے بارے میں تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے مشق نمبر دال بھی پڑھی جس میں ہم نے مترادف الفاظ کے بارے میں جانا اور سیکھا۔ تو پیارے بچوں، یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا۔ آپ نے جو بھی چیزیں آپ کو بتائیں آپ نے انہیں یاد کرنا ہے۔ ڈائری، تو پیارے بچوں ڈائری لکھ لیں۔ الف، سوالوں کے جواب کاپی پر لکھیں۔ بے، مشق جیم میں جو ہم آواز الفاظ ہیں انہیں کتاب پہ لکھیں، صفحہ نمبر 7۔ مشق جیم، مشق دال میں جو مترادف الفاظ ہیں انہیں کتاب پہ لکھیں اور یاد کریں، صفحہ نمبر 8۔ تو پیارے بچوں، انشاءاللہ آپ ملتے ہیں نیکسٹ سلائیڈ اور نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنے ٹیچر کو آپ اجازت دیجیے۔ خدا حافظ، جزاک اللہ خیرہ۔